اگر تم میرا ساتھ دو تو میں تمہیں امی سے بچا لوں گا۔ میں عمیر بھائی کے کمرے میں چائے دینے گئی تو وہ کمرے کا دروازہ اندر سے بند کرتے بولے۔ میں یتیم تھی اور چچی کے گھر رہتی تھی۔ وہ چچی کے بیٹے تھے۔ آج چچی گھر پر نہ تھی۔ کچھ لمحے مجھے یقین نہ آیا، پر ہوش آتے ہی میں نے ان کے سر پر واس مارا اور باہر کو بھاگ گئی۔ وہ غصے سے میرے پیچھے آئے، پر میں عزت اور جان بچائے گھر سے باہر بھاگ گئی۔ بہت سے لوگ مجھے دیکھنے لگے، پر کوئی مدد کو آگے نہ آیا۔ جب ایک گاڑی کھلی، ڈگی دیکھ میں اس میں چھپ گئی۔ جب گاڑی دوبارہ رکی اور میں باہر نکلی تو پتھر ہو گئی۔ وہ فارم ہاؤس تھا۔ میں واپس گاڑی میں چھپنے لگی، لیکن میں یتیم تھی اور چچی کے گھر پرورش پا رہی تھی۔ یہ پرورش لفظی طور پر شاید دوسروں کو سہانی لگے، مگر میری حقیقت تو ذلت، تاننے اور سختیوں کے سوا کچھ نہ تھی۔ ہر دن ایک امتحان کی صورت میں شروع ہوتا اور رات آنسوؤں کے ساتھ ختم ہوتی۔ چچی کے بیٹے عمیر کی نظریں ہمیشہ میرے وجود پر ٹھہرتی تھی۔ میں بچپن سے ہی اس کی بدلی بدلی نگاہوں کو سمجھنے لگی تھی، لیکن انجان بن کر ہمیشہ نظریں جھکا لیتی۔ گھر میں کوئی بھی میرا ہمسر نہ تھا۔ یوں لگتا جیسے میں اس مکان میں محض ایک بوجھ ہوں جو برداشت کیا جا رہا ہے۔ اس دن دوپہر کو چچی کہیں باہر گئی ہوئی تھی۔ مجھے باورچی خانے سے چائے بنا کر عمیر کے کمرے میں پہنچانی تھی۔ ہاتھ میں کپ کپاتے ہاتھوں کے ساتھ میں نے ٹری اٹھائی اور آہستہ آہستہ چلتے ہوئے اس کے کمرے کا دروازہ کھولا۔ جیسے ہی اندر قدم رکھا، ایک عجیب سی گھبراہٹ دل میں جاگی۔ عمیر پلنگ پر نیم دراز تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی جو مجھے کانپنے پر مجبور کر رہی تھی۔ میں نے خاموشی سے ٹرے میز پر رکھی اور دروازے کی طرف بڑھنے لگی، لیکن اچانک دروازہ دھڑام سے بند ہو گیا۔ میں چونکی، پیچھے مڑ کر دیکھا تو عمیر نے اپنے ہاتھ سے اندر سے کنڈی لگا دی تھی۔ یہ کیا کر رہے ہو عمیر بھائی؟ میری آواز کانپ رہی تھی۔ وہ ہنسنے لگا، ایک ایسی ہنسی جو میرے دل کو دہلا گئی۔ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے وہ میرے قریب آیا اور کہنے لگا، اگر تم میرا ساتھ دو تو میں تمہیں امی کے طعنوں سے، سختیوں سے بچا لوں گا۔ میرے جسم پر جیسے بجلی گر گئی۔ میں نے اس کے الفاظ کو سمجھنے کی کوشش کی، مگر ذہن جیسے خالی ہو گیا۔ کچھ لمحوں کے لیے سب کچھ دھندلا سا لگنے لگا۔ دل کے اندر خوف کی تیز لہر دوڑ گئی۔ ہٹ جاؤ میرے راستے سے، میں نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا۔ وہ ہنسا، راستہ؟ اب کوئی راستہ باقی نہیں بچا، تمہیں میری بات ماننی ہی پڑے گی۔ میں پیچھے ہٹنے لگی، مگر کمر دیوار سے جا ٹکرائی۔ اس کا سایہ میرے سامنے تھا اور میں قید ہو کر رہ گئی تھی۔ سانس لینے میں بھی دشواری ہو رہی تھی۔ میری آنکھوں کے سامنے میری ماں کا چہرہ گھومنے لگا، جو بہت پہلے دنیا چھوڑ گئی تھی۔ اگر وہ زندہ ہوتی تو آج مجھے یوں بے بسی نہ سہنی پڑتی۔ عمیر مزید قریب آیا۔ اس کی آنکھوں میں ہوس کی آگ بھڑک رہی تھی۔ میرا دماغ سن ہو گیا، مگر پھر اچانک میری نظر میز پر پڑی جس پر ایک پتل کا واس رکھا تھا۔ میری ہمت یکدم جاگی۔ میں نے جھٹ سے واس اٹھایا اور پوری قوت سے اس کے سر پر دے مارا۔ دھماکے کی آواز کمرے میں گونجی۔ وہ پیچھے لڑکھڑایا اور در سے کراہنے لگا۔ اس لمحے میں نے دروازہ کھولا اور دوڑتی ہوئی باہر نکل گئی۔ دل دھڑک رہا تھا، قدم کانپ رہے تھے۔ پیچھے سے عمیر کی آواز گونجی، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ میں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، بس بھاگتی گئی۔ سانس پھولتی گئی، لیکن رکی نہیں۔ گھر کے دروازے سے نکل کر گلی میں آ گئی۔ وہاں موجود لوگوں نے مجھے حیرانی سے دیکھا۔ کچھ بڑبڑانے لگے، کچھ نے میرا پیچھا کرنے کی کوشش کی، نظریں ڈالیں، لیکن کسی نے آگے بڑھ کر ہاتھ نہ تھاما۔ مدد کرو، کوئی ہے؟ میں نے چلانے کی کوشش کی، مگر آواز گلے میں پھنس کر رہ گئی۔ عمیر دروازے سے نکل چکا تھا۔ اس کے قدموں کی چاپ میرے پیچھے سنائی دے رہی تھی۔ میں نے تیز تیز بھاگنا شروع کیا۔ دل جیسے سینے کو پھاڑنے لگا۔ قدموں میں جان باقی نہ رہی تھی، مگر عزت اور زندگی بچانے کی چاہت نے مجھے دوڑانے پر مجبور کر دیا۔ گلی سے نکل کر میں سڑک پر آ گئی۔ گاڑیاں گزر رہی تھیں، لوگ مصروف تھے۔ کوئی میرا حال دیکھ کر رکنے کو تیار ہی نہ تھا۔ میں رکی بھی نہیں۔ میرے جسم سے پسینے کی بوندیں بہہ رہی تھی، بدن سے چپکنے لگے تھے۔ پھر اچانک میری نظر ایک سفید کار پر پڑی۔ اس کی ڈگی کھلی تھی۔ دماغ میں بجلی سے گوندی۔ میں نے ادھر بھاگ کر جھٹ سے اندر چھلانگ لگا دی اور خود کو سمٹ کر بٹھا لیا۔ چند لمحے بعد ڈگی دڑام سے بند ہو گئی۔ اندھیرا پھیل گیا۔ دل کی دھڑکن کانوں میں گونجنے لگی۔ میں نے اپنے ہاتھوں کو مضبوطی سے لپیٹ لیا۔ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔
میرے لبوں پر دعائیں تھیں، یا اللہ مجھے بچا لے، کوئی راہ دکھا دے۔ باہر سے قدموں کی چاپ سنائی دی، جیسے کوئی گاڑی کے قریب آیا ہو۔ پھر دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز آئی، انجن کی گڑگڑاہٹ ہوئی اور گاڑی چل پڑی۔ ہر جھٹکے پر میرا جسم ہلنے لگا۔ میں اندھیرے میں سانس روکے بیٹھی تھی کہ کہیں کوئی مجھے ڈگی میں نہ پالے۔ کبھی گاڑی رکتی، کبھی تیز ہوتی۔ میں سمجھ نہ پا رہی تھی کہ یہ مجھے کہاں لے جا رہی ہے۔ خوف نے میرے وجود کو گھیر رکھا تھا۔ میں نے خود کو یوں سمیٹا جیسے میں دنیا کی کسی کونے میں چھپ جانا چاہتی ہوں۔ اگر اس نے مجھے ڈھونڈ لیا تو، اگر یہ سفر کسی اور خطرے کی طرف لے جا رہا ہو تو۔ دل میں سوالات گونج رہے تھے مگر جواب کہیں نہ تھا۔ گاڑی کی رفتار تھمے، دل کی دھڑکن اور تیز ہو گئی۔ کچھ لوگ زور زور سے بات کر رہے تھے، میرے کانوں تک ان کی دبی دبی آوازیں پہنچ رہی تھی۔ میں نے آہستہ سے ڈگی کا کونا کھولا اور باہر جھانکا۔ اندھیری رات تھی مگر روشنیوں میں ایک فارم ہاؤس جھلملاتا ہوا دکھائی۔ کئی لوگ وہاں بیٹھے تھے جیسے کسی خفیہ مجلس میں گفتگو ہو رہی ہے۔ ان کے چہرے سنجیدہ اور آنکھیں کسی راز میں چھپی ہوئی لگ رہی تھی۔ میرے قدم کانپنے لگے۔ یا خدا، یہ کہاں آ گئی میں نے سوچا، پیچھے ہٹنے کی کوشش کی مگر گاڑی کے اندر ہی سمٹی رہی۔ ہاتھ پاؤں سن ہو گئے، دل کی دھڑکن اتنی تیز ہو گئی کہ لگا ابھی باہر نکل جائے گی۔ میں پھر سے ڈگی کے اندر گھس گئی، آنکھیں بند کر لی اور ایک بار پھر دعا مانگنے لگی کہ شاید کوئی معجزہ ہو جائے اور یہ لوگ مجھے نظر انداز کر دیں۔ لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ سفر میری زندگی کو ایک نیا رخ دینے والا ہے، اور اب جو کچھ ہونے والا ہے وہ میری قسمت کے دھارے کو ہمیشہ کے لیے بدل دے گا۔ گاڑی کا انجن ایک جھٹکے سے گونجا اور پھر مسلسل چلنے لگا۔ ڈگی دھڑام سے بند ہوئی تو اندھیرا گہرا ہو گیا۔ میرے اندر جیسے سانس رک گیا۔ ہر جھٹکے پر جسم ہل رہا تھا اور پسینے سے بھیگی ہوئی ہتھیلیاں کپڑوں کو مضبوطی سے پکڑنے لگی۔ باہر شور سنائی دے رہا تھا، کبھی کسی کی ہنسی، کبھی باتوں کی گنگناہٹ۔ ڈگی کے اندر گھٹن بھرتی گئی، سانس لینا دشوار ہو گیا۔ میں نے ہمت کر کے تھوڑا سا سر اوپر اٹھایا تاکہ کسی کی ہنسی، کبھی باتوں کی گنگناہٹ۔ ڈگی کے اندر گھٹن بھرتی گئی، سانس لینا دشوار ہو گیا۔ میں نے ہمت کر کے تھوڑا سا سر اوپر اٹھایا تاکہ درازوں سے روشنی آ ہو، مگر کچھ نہ بدلا۔ وقت کا اندازہ مشکل تھا، جیسے گھنٹوں گزر گئے ہوں، حالانکہ شاید چند منٹ ہی بیتے ہوں۔ گاڑی اچانک رک گئی۔ بریک کی زوردار آواز نے میرے جسم کو جھٹکا دیا۔ باہر قدموں کی چاپ گونجی۔ کسی نے ہنس کر کہا، آخر پہنچ ہی گئے، اب دیکھتے ہیں اندر سب تیار ہے یا نہیں۔ میں نے کپ کپاتے ہاتھوں سے ڈگی کا کونا آہستہ سے اوپر کیا۔ روشنی کی ایک لکیر اندر گھسی اور میرا دل مزید دھڑکنے لگا۔ باہر جا کر دیکھا تو منظر حیران کن تھا۔ سامنے ایک فارم ہاؤس تھا، روشنیوں میں نہایا ہوا، مگر ماحول میں عجیب سنجیدگی تھی۔ بڑی میز کے گرد چند لوگ بیٹھے تھے، ان کے کپڑے عام نہیں لگتے، معاملے کی نشانی تھی۔ میرے لب کانپنے لگے۔ یا اللہ، یہ کون لوگ ہیں؟ میں نے دل ہی دل میں کہا۔ میں آہستہ سے باہر نکلی تاکہ دبے پاؤں نکل جاؤں اور کسی طرف چھپ جاؤں۔ ابھی میں نے پہلا قدم رکھا ہی تھا کہ ایک بھاری آواز سنائی دی، کون ہے وہاں؟ میرے قدم جم گئے، سب کے چہرے ایک ساتھ میری طرف اٹھ گئے۔ ایک آدمی نے ہاتھ سے اشارہ کیا تو باقی 3-4 فوراً اٹھ کھڑے ہوئے۔ ادھر آؤ، یہ کون ہے؟ وہ میری طرف بڑھے۔ میں پیچھے ہٹنے لگی۔ دل چاہ رہا تھا کہ واپس ڈگی میں گھس جاؤں، مگر دیر ہو چکی تھی۔ ایک نے میری کلائی زور سے پکڑ لی۔ چھوڑو مجھے، میں چلائی، مگر آواز جیسے ہوا میں تحلیل ہو گئی۔ یہ کہاں سے آئی ہے؟ اور ایک نے کہا، ڈگی سے نکلی ہے۔ ان کے چہروں پر شک کی لکیریں تھیں۔ میں نے ہاتھ جھٹکنے کی کوشش کی مگر گرفت سخت تھی۔ میں چیخ گلے میں دبتے نکلی ہے۔ ان کے چہروں پر شک کی لکیریں تھیں۔ میں نے ہاتھ جھٹکنے کی کوشش کی مگر گرفت سخت تھی۔ میں چیخ گلے میں دب کر رہ گئی۔ خاموش رہو ورنہ ابھی سب کو بلا لوں گا، ایک نے دھمکی دی۔ انہوں نے مجھے کھینچ کر میز کے قریب لا کھڑا کیا۔ وہاں بیٹھا ایک عمر رسیدہ شخص جس کی آنکھوں میں غیر معمولی سنجیدگی تھی، مجھے غور سے دیکھنے لگا۔ اس نے اپنا چشمہ اتارا اور بولا، یہ لڑکی کون ہے؟ یہاں کیا کر رہی ہے؟ میں لرزتی ہوئی آواز میں بولی، میں تو بس بھاگ رہی تھی، یہاں چھپ گئی، مجھے کچھ نہیں معلوم۔ ایک اور نے طنزیہ ہنسی۔ ہاں، ہر مجرم یہی کہتا ہے۔ تم سیدھی ہماری میٹنگ میں آ گھسی اور کہتی ہو کہ کچھ نہیں جانتی۔ نہیں، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔
اسی دوران ایک اور شخص نے کہا، صاحب یہ دشمن کریں، میں صرف اپنی جان بچا رہی تھی۔ انہوں نے مجھے زبردستی کرسی پر بٹھا دیا۔ میرا جسم کانپ رہا تھا، مگر ذہن میں ایک ہی خیال تھا کہ اگر انہوں نے مجھے جاسوس سمجھ لیا تو میرا انجام کیا ہوگا۔ وہ سب لوگ جو مجھے شک بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے دراصل پولیس کے افسران نکلے۔ ان کے پاس فائلیں، نقشے اور کچھ خفیہ کاغذات میز پر بکھرے پڑے تھے، اور مجھے اندازہ ہوا کہ یہ فارم ہاؤس صرف عام جگہ نہیں بلکہ کسی بڑی کارروائی کے لیے استعمال کیا جانے والا مقام تھا۔ کمرے میں موجود سب افراد نے اپنی نظریں مجھ پر گاڑ رکھی تھی۔ ایک انسپیکٹر جس کے کندھوں پر رینک کے بیجز چمک رہے تھے اچانک کھڑا ہوا اور میرے قریب آ کر بولا، یہاں کیا کر رہی ہو؟ کس نے بھیجا ہے تمہیں؟ اس کی آواز اتنی بھاری تھی کہ میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ میں نے روتے ہوئے کہا، میں نے کسی کا کام ہی ہو، کس نے بھیجا ہے تمہیں؟ اس کی آواز اتنی بھاری تھی کہ میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ میں نے روتے ہوئے کہا، میں نے کسی کا کام نہیں کیا، میں تو بس اپنی عزت بچانے بھاگی تھی، مجھے کچھ معلوم نہیں۔ کمرے میں موجود باقی افسران نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور میں سے ایک نے کہا، سر ہمیں لگتا ہے یہ کسی دشمن گروہ کی لڑکی ہے، شاید ہمیں دیکھنے اور سننے کے لیے بھیجی گئی ہو۔ دوسرے نے کہا، بالکل، اس کا وقت اور جگہ پر پہنچنا کوئی عام اتفاق نہیں ہو سکتا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے بلند آواز میں کہا، خدا کے لیے میری بات پر یقین کریں، میں بالکل بے قصور ہوں، کوئی مجھے دھمکا رہا تھا، اسی سے بچنے کے لیے یہاں آ پہنچی۔ انسپیکٹر نے کرسی کھینچ کر میرے سامنے رکھی اور بیٹھ گیا۔ اچھا تو پھر بتاؤ تمہاری کہانی کیا ہے؟ صاف سب کچھ بتاؤ، ورنہ تمہیں ابھی گرفتار کر لیا جائے گا، میں کبھی نہ چھوڑیں گے۔ میں نے آہستہ آہستہ اپنی پوری بات سنانی شروع کی۔ میں ایک یتیم لڑکی ہوں، چچی کے گھر رہتی ہوں۔ ان کے بیٹے نے میری زندگی اجیرن بنا دی تھی۔ اس دن وہ مجھ پر حملہ کرنے لگا، پر میں جان بچانے کے لیے بھاگ نکلی۔ راستے میں ایک گاڑی کی ڈگی کھلی ملی تو میں چھپ گئی، بس یوں ہی یہاں آ پہنچی۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی، سب لوگ جیسے غور سے میرے الفاظ تول رہے تھے۔ ایک افسر نے آہستہ سے کہا، سر یہ تو بالکل الگ کہانی سنا رہی ہے۔ انسپیکٹر نے سنجیدہ لہجے میں کہا، ہو سکتا ہے یہ سچ کہہ رہی ہو، لیکن اس بات کا بھی امکان ہے کہ یہ ہمیں بہلانے کی کوشش کر رہی ہو۔ میں نے جلدی سے کہا، میری قسمیں کھا لیجیے، میں جھوٹ نہیں بول رہی، مجھے تو یہ بھی نہیں معلوم کہ آپ لوگ کون ہیں اور یہاں کیا کر رہے ہیں۔ ایک جوان افسر نے طنزی انداز میں کہا، ہم تمہیں کیسے مان لیں؟ کئی بار ایسا ہوا ہے کہ دشمن عورتوں کو استعمال کرتا ہے، وہ روتی ہیں، جھوٹ بولتی ہیں اور آخر میں ہمارے راز اڑا لیتی ہیں۔ میرے آنسو رکے نہیں، میں نے دونوں ہاتھ جوڑ کر کہا، مجھے آپ کی کوئی بات نہیں چاہیے، بس مجھے جانے دو۔ انسپیکٹر نے میز پر ہاتھ مارا، نہیں، ابھی نہیں جا سکتی، پہلے ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ تم واقعی بے قصور ہو۔ انہوں نے باقی افسران کو اشارہ کیا۔ 2 سپاہی اندر آئے اور میرے قریب کھڑے ہو گئے، اس سے مزید سوال کرو۔ ایک نے تیز لہجے میں کہا، تمہارے گھر کا پتہ کیا ہے؟ میں ناظم آباد میں رہتی ہوں، اپنی چچی کے ساتھ۔ تمہارے چچا کہاں ہے؟ وہ کچھ سال پہلے وفات پا گئے تھے۔ کیا کوئی رشتہ دار اور بھی ہے جو تمہاری بات کو تصدیق کر سکے؟ میں کچھ لمحے چپ رہی، پھر آہستہ سے کہا، کوئی نہیں، میرے پاس صرف میرا سچ ہے۔ وہ سب ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے، شاید میری سچائی نہ تھی۔ ان سب کی سخت باتوں اور بار بار کے سوالوں کے بعد میرا دل جیسے ہار ماننے لگا تھا، مگر اس لمحے کمرے کے کونے میں بیٹھا وہ شخص جو اب تک خاموش تھا اپنی کرسی سے ذرا سا آگے ہوا۔ اس کا چہرہ سخت مگر پرسکون تھا، وردی کے کالر پر چمکتے بیجز اور اس کی آنکھوں کی روبدار گہرائی دیکھ کر باقی سب بھی تھم گئے۔ وہی بڑا انسپیکٹر تھا جس کے اشارے پر سب کے رویے بدلتے دکھائی دے رہے تھے۔ اس نے باقی سب کو ہاتھ کے اشارے سے خاموش کر دیا۔ کمرے کی فضا یکدم بدل گئی۔ اس نے مجھ پر نگاہ ڈالی اور بولا، یہ جھوٹ نہیں بول رہی۔ یہ الفاظ سنتے ہی سب چونک گئے۔ ایک نوجوان افسر نے جھٹ سے کہا، سر آپ کیسے اتنے یقین سے کہہ سکتے ہیں؟ یہ تو کچھ دیر پہلے روتی ہوئی اندر آئی تھی۔ انسپیکٹر نے پرسکون لہجے میں کہا، میں نے اس کی آنکھوں میں خوف دیکھا ہے، مگر وہ خوف کسی جرم کا نہیں بلکہ اپنی حفاظت کا ہے۔ اگر یہ جاسوس ہوتی تو اس کی نظر کیمرے میں پھیلے کاغذات یا نقشوں پر ضرور پڑتی، مگر یہ اب تک صرف اپنے حال میں الجھی ہوئی ہے۔ باقی سب خاموش ہو گئے۔ اس نے اپنی جیب سے رومال نکالا اور میز پر رکھا۔
پھر پانی کا گلاس بھرا اور میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا، پانی پیو، اب تمہیں کسی چیز سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ میں نے کپ کپاتے ہاتھوں سے گلاس تھاما۔ پانی کا پہلا گھونٹ حلق سے نیچے اترا تو جیسے جان میں جان آئی۔ وہ مجھے مسلسل دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ سکون تھا جو شاید برسوں بعد کسی نے مجھے دیا تھا۔ ایک اور افسر نے آہستہ آواز میں کہا، سر اگر یہ معصوم ہے تو پھر ہم اسے کہاں رکھیں گے؟ فارم ہاؤس خفیہ ہے، اسے باہر جانے نہیں دیا جا سکتا۔ انسپکٹر نے غور سے سوچتے ہوئے کہا، فی الحال اس کی حقیقت کی مکمل تصدیق کر لوں گا، کوئی بھی قدم جذبات میں نہیں اٹھایا جائے گا۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا، کیا مجھے واقعی یہاں رہنا ہوگا؟ میں تو بس گھر واپس جانا چاہتی ہوں۔ انسپکٹر نے سیدھی نگاہوں سے میری طرف دیکھا، اگر ہم نے تمہیں ابھی جانے دیا تو تمہارے ساتھ دوبارہ وہی سب کچھ ہو سکتا ہے جسے تم بھاگ کر یہاں آئی ہو۔ یہیں رہنا تمہارے لیے بہتر ہے۔ میرے لبوں پر کوئی جواب نہ آیا۔ میں چپ چاپ سر جھکا کر بیٹھ گئی۔ کچھ لمحوں بعد اس نے اپنے ایک ساتھی سے کہا، اسے مہمانوں والے کمرے میں لے جاؤ، لیکن خیال رہے اس کے ساتھ سختی نہ ہو۔ 2 سپاہی آگے بڑھے مگر وہ پھر رکا اور مجھے مخاطب کر کے بولا، ڈرو نہیں، اب کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ انہوں نے مجھے کمرے میں پہنچایا۔ کمرہ چھوٹا مگر صاف ستھرا تھا۔ اندر ایک میز، کرسی اور ایک پلنگ رکھا تھا۔ کھڑکیوں پر پردے کھینچے ہوئے تھے۔ سپاہی دروازے پر کھڑے ہو گئے جبکہ میں اندر بیٹھی اپنی سوچوں میں گم ہو گئی۔ کچھ دیر بعد اچانک دروازہ کھلا۔ وہی انسپکٹر اندر آیا۔ سپاہیوں نے اسے سلام کیا اور باہر نکل گئے۔ کمرے میں اب صرف ہم دونوں تھے۔ اس نے کرسی پر بیٹھ کر کہا، تمہیں پتا ہے تم نے ایک بہت بڑی غلطی کی ہے۔ میں چونکی۔ غلطی؟ ہاں، ڈگی میں چھپ کر آنا۔ یہ جگہ تمہارے لیے محفوظ بھی ہو سکتی تھی اور خطرناک بھی۔ اگر یہ کسی اور گروہ کے ہاتھ لگتی تو آج تم کہاں ہوتی؟ میں نے آہستہ سے کہا، میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ انسپکٹر نے بڑی اطمینان سے کہا، میں تمہیں تمہاری چچی کے گھر واپس نہیں جانے دوں گا۔ یہ سن کر میرا دل جیسے ہلکا ہو گیا۔ برسوں سے جو خوف میرے ساتھ چمٹا ہوا تھا، اس لمحے وہ آہستہ آہستہ سڑکنے لگا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ کوئی مجھے اس طرح تحفظ بھی دے سکتا ہے۔ یہی مجھے حیرت ہوئی۔ ہر چیز قرینے سے رکھی ہوئی تھی۔ فرش چمک رہا تھا۔ کتابوں کی الماری میں ترتیب سے فائلیں اور رپورٹس رکھی ہوئی تھی۔ کچن صاف ستھرا اور کمرے خوشبو سے بھرے ہوئے تھے۔ یہ کسی ایسے شخص کا گھر لگ رہا تھا جو تنہائی کا عادی ہو لیکن بے ترتیبی کو پسند نہ کرتا ہو۔ اس نے میرا بیگ ہاتھ سے لیا اور ایک کمرے کا دروازہ کھول کر کہا، یہ کمرہ تمہارا ہے، جب تک چاہو یہاں رہ سکتی ہو، کوئی تمہیں تنگ نہیں کرے گا۔ میں نے شکریہ ادا کرنے کے لیے ہونٹ ہلائے مگر الفاظ ادا نہ ہو سکے۔ وہ بس مختصر مسکرایا اور باہر نکل گیا۔ پہلا دن عجیب سا تھا۔ میں سچ نبی مگر محفوظ ماحول میں بیٹھی سب کچھ سوچتی رہی۔ شام کو دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو وہ کھڑا تھا، ہاتھ میں ایک کپ رکھے ہوئے تھا۔ یہ تمہارے لیے ہے، چائے بنا کر لایا ہوں۔ میں حیران ہوئی، آپ نے رہی۔ شام کو دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو وہ کھڑا تھا، ہاتھ میں ایک کپ رکھے ہوئے تھا۔ یہ تمہارے لیے ہے، چائے بنا کر لایا ہوں۔ میں حیران ہوئی، آپ نے خود بنائی ہے؟ وہ ہلکا سا مسکرایا، ہاں کبھی کبھی مجھے خود ہی سب کچھ کرنا پڑتا ہے۔ میں نے کپ لے لیا اور آہستہ سے کہا، شکریہ۔ اس کے بعد وقت گزرتا گیا۔ دنوں کا احساس تک نہیں ہوا۔ صبح وہ دفتر چلا جاتا اور میں گھر کے کام کاج میں مصروف ہو جاتی، صفائی کرتی، کھانا پکاتی اور کبھی کبھی کھڑکی کے پاس بیٹھ کر باہر کی دنیا دیکھتی۔ شام کو وہ آتا، خاموشی سے بیٹھ کر چائے پیتا اور پھر اپنے کاغذات میں مصروف ہو جاتا۔ ایک دن اس نے دیکھا کہ میں کھانے کے برتن لگا رہی ہوں۔ اس نے اچانک کہا، تمہیں یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ میرا کام ہے۔ میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اگر میں یہ نہ کروں تو دن سی بات تھی۔ کچھ دن بعد میں نے نوٹ کیا کہ کچن میں کچھ چیزیں خاص طور پر رکھی گئی ہیں، جیسے میرے ذوق کے مطابق مسالے اور برتن۔ ایک دن میں نے پوچھ لیا، یہ سب پہلے سے یہاں تھا یا آپ نے رکھا ہے؟ وہ مختصر سا بولا، جب کوئی نیا آتا ہے تو گھر بدلنا پڑتا ہے۔ یہ سن کر میرے دل کو ایک عجیب سا سکون ملا۔ ایک شام جب وہ فائلوں میں الجھا بیٹھا تھا تو میں نے ہمت کر کے کہا، کیا آپ ہمیشہ اتنے مصروف رہتے ہیں؟ وہ ہنسا، شاید پہلی بار کھل کر۔ ہاں، عادت ہے، ڈیوٹی پر زیادہ بولنے کی گنجائش نہیں ہوتی، لیکن کبھی کبھی لگتا ہے کہ کسی کو سب کچھ کہہ دوں۔ میں نے پوچھا، پھر کیوں نہیں کہتے؟ وہ لمحہ بھر رکا، پھر بولا، کیونکہ اکثر لوگ سننا نہیں چاہتے۔
میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس نے یہ الفاظ کہے، مجھے لگا جیسے وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتا ہے مگر خود کو روک لیتا ہے۔ دن گزرتے گئے۔ اب میں صرف گھر کے کام نہیں کرتی تھی بلکہ اس کے کاغذات ترتیب دینے لگی، فائلیں رکھنے اور کبھی کبھی رپورٹیں ٹائپ کرنے میں بھی مدد کرنے لگی۔ ایک دن اس نے حیرانی سے کہا، تمہیں یہ سب کیسے آتا ہے؟ میں نے مسکرا کر کہا، چچی کے گھر پر کام تھا، وہاں کتابیں بھی سنبھالنی پڑتی تھی اور دستاویزات بھی۔ اس نے سر ہلایا اور کہا، تم واقعی محنتی ہو۔ یہ الفاظ میرے لیے تعریف سے زیادہ اہم تھے۔ ایک دن بارش ہو رہی تھی، بجلی چلی گئی تھی، کمرے میں اندھیرا پھیل گیا۔ میں نے موم بتی جلا کر کھڑکی کے قریب رکھی۔ بارش کی بوندیں شیشے پر گرتی رہیں اور کمرہ کسی اور دنیا کا منظر پیش کرنے لگا۔ وہ کمرے میں آیا اور کچھ دیر بارش دیکھتا رہا، پھر بولا، بارش ہمیشہ مجھے بچپن کی یاد دلاتی ہے۔ میں نے آہستہ سے پوچھا، کیسی یاد؟ وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، اب یہ سب خواب لگتا ہے۔ میں نے کہا، یادیں کبھی نہیں مرتی، وہ ہمیشہ دل کے کسی کونے میں زندہ رہتے ہیں۔ وہ میری طرف دیکھ کر بولا، تم بھی شاید بہت کچھ بھلا دینا چاہتی ہو، ہے نا؟ میں نے نظریں جھکا لیں۔ جواب میرے پاس تھا مگر الفاظ نہیں۔ اس لمحے مجھے شدت سے احساس ہوا کہ میں پہلی بار عزت اور تحفظ پا رہی ہوں۔ یہ جگہ میرے لیے قید نہیں بلکہ پناہ گاہ تھی۔ وہ شخص جو شروع میں سخت اور روبدار لگتا تھا اب ایک محافظ کی صورت میرے سامنے تھا، اور میں دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ اگر قسمت نے یہ موڑ دکھایا ہے تو شاید آنے والا وقت میری زندگی کو نئی راہوں پر لے جائے۔ وہ دن عام دنوں سے بالکل مختلف تھا۔ شام کے وقت جب دروازہ کھلا تو ہمیشہ کی طرح اس کے ہاتھ میں فائلیں نہیں تھیں۔ وہ سیدھا اندر آیا، ایک کوٹ اتارا اور میرے پاس بیٹھ گیا۔ میں نے حیرت سے دیکھا کہ اس بار اس کے چہرے پر تھکن کم اور سوچ زیادہ تھی۔ کمرے میں کچھ دیر خاموشی چھائی رہی۔ میں نے کھانے کا ذکر کرنے کے لیے ہونٹ کھولے کہ وہ اچانک بول پڑا، میں تمہیں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ میں چونکی۔ جی؟ وہ گہری نظر سے مجھے دیکھتا رہا جیسے الفاظ کو ترتیب دینے میں وقت لے رہا ہو، پھر بولا، میں تمہیں پسند کرنے لگا ہوں، تم چاہو تو مجھ سے نکاح کر لو۔ یہ الفاظ میرے لیے کسی طوفان سے کم نہ تھے۔ دل تیزی سے دھڑکنے لگا، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر وہ کمزوری کے نہیں بلکہ پہلی بار اپنی اہمیت کے احساس کے تھے۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ کوئی مجھے یوں سنجیدگی سے دیکھ سکتا ہے۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا، میں نکاح قبول کرتی ہوں مگر ایک شرط پر۔ سنائی دے رہی تھی، اس کے چہرے پر سوچ کے آثار نمایاں تھے۔ وہ کچھ دیر مسلسل مجھے دیکھتا رہا، پھر نظریں جھکا لیں، کافی وقت تک خاموش بیٹھا رہا۔ میں نے سوچا شاید وہ انکار کر دے گا، مگر پھر اس نے دھیمی آواز میں کہا، ٹھیک ہے۔ یہ الفاظ سن کر میرا دل ہلکا ہو گیا۔ مجھے لگا جیسے برسوں کا بوجھ اتر گیا ہو۔ میں نے پہلی بار ہمت کر کے اس کی نگاہوں میں دیکھا۔ آپ کو شاید لگ رہا ہوگا کہ یہ ضد ہے، مگر میرے لیے یہ زندگی کا سب سے بڑا سوال ہے۔ وہ سنجیدہ لہجے میں بولا، میں جانتا ہوں جس نے تمہیں تکلیف دی اسے جواب ضرور ملے گا، مگر یہ سب ہم قانونی طور پر کریں گے نا؟ تمہیں مجھ پر بھروسہ کرنا ہوگا۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا، مجھے آپ پر بھروسہ ہے۔ اس لمحے ایک نیا رشتہ قائم ہو گیا۔ اگلے دن اس نے مجھے نکاح کے انتظامات کے بارے میں بتایا۔ ہم سیدھے قاضی کے پاس گئے۔ مجھ پر بھروسہ کرنا ہوگا۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا، مجھے آپ پر بھروسہ ہے۔ اس لمحے ایک نیا رشتہ قائم ہو گیا۔ اگلے دن اس نے مجھے نکاح کے انتظامات کے بارے میں بتایا۔ ہم سیدھے قاضی کے پاس گئے۔ گواہوں میں اس کے 2 ساتھی افسران شامل تھے۔ نکاح سادہ مگر وقار بھرا تھا۔ جب قاضی نے مجھ سے پوچھا، قبول ہے؟ تو میری آواز کانپ رہی تھی مگر مضبوطی سے جواب دیا، قبول ہے۔ نکاح کے بعد اس نے کاغذات پر دستخط کیے، پھر ایک علیحدہ کاغذ میرے سامنے رکھا جس میں لکھا ہوا تھا کہ وہ میرا حق محض صرف مکان ہی نہیں بلکہ عمیر کے خلاف کارروائی اور انصاف کی صورت میں ادا کرے گا۔ میں نے آنکھوں میں نمی لیے اس کاغذ پر نگاہ ڈالی۔ یہ تحریر میری زندگی کی سب سے بڑی ضمانت تھی۔ گھر واپس آ کر ہم دونوں نے پہلی بار ایک ساتھ کھانا کھایا۔ اس نے آہستہ سے کہا، اب تم میری ذمہ داری ہو اور میں اپنی سے نہیں ہٹتا۔ میں نے جواب دیا، اور میں اب اکیلی نہیں ہوں۔ اس رات دیر تک ہم باتیں کرتے رہے۔ اس نے اپنی زندگی کے کئی پہلو بتائے۔ میں نے ہمیشہ فرض کو سب سے پہلے رکھا، لیکن شاید پہلی بار سوچ رہا ہوں کہ دل کی بھی کوئی جگہ ہونی چاہیے۔
میں نے کہا، اور میں نے ہمیشہ ڈر کر جینا سیکھا، مگر اب لگتا ہے کہ زندگی جینے کے لیے بھی ہوتی ہے۔ اس نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، پھر ہم ایک دوسرے کو مکمل کر سکتے ہیں۔ اگلے دن اس نے مجھے اپنی دنیا سے روشناس کرانا شروع کیا۔ میں نے اس کے دفتر کی جھلک دیکھی، اس کے ساتھیوں سے ملاقات ہوئی۔ سب حیران تھے کہ وہ سخت مزاج انسپکٹر اچانک زندگی میں ایک نیا قدم اٹھا رہا ہے، مگر سب نے اس کے فیصلے کا احترام کیا۔ ایک دن اس نے مجھے کہا، اب ہمیں عمیر کے خلاف ثبوت اکٹھے کرنے ہوں گے۔ یہ آسان نہیں ہوگا۔ وہ اکیلا نہیں، ایک پورے نیٹ ورک جواب دیا، یہ جنگ صرف میری نہیں ہے، یہ تمہارا حق ہے اور میرا وعدہ۔ ہم نے باقاعدہ منصوبہ بنانا شروع کیا۔ وہ اپنی فائلیں میرے سامنے رکھتا، نقشے دکھاتا اور بتاتا کہ کس طرح کارروائی کی جائے گی۔ میں حیران تھی کہ ایک عام سی لڑکی کی کہانی اب ایک پورے مشن کا حصہ بن رہی ہے۔ ایک شام میں نے پوچھا، اگر یہ سب خطرناک ہوا تو؟ وہ سنجیدگی سے بولا، خطرہ تو ہے، مگر جب مقصد انصاف ہو تو خطرہ چھوٹا پڑ جاتا ہے۔ میں نے خاموشی سے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا، پھر میں بھی خطرے کے لیے تیار ہوں۔ یہ وہ لمحہ تھا جب مجھے یقین ہو گیا کہ اب میرا سفر صرف انتقام کا نہیں بلکہ ایک نئی زندگی کا آغاز ہے۔ اس رات پہلی بار مجھے نیند سکون سے آئی۔ خواب میں ماں کا چہرہ نظر آیا جو مطمئن مسکرا رہی تھی۔ شاید وہ بھی خوش تھی کہ ان کی بیٹی نے آخرکار اپنی عزت اور حفاظت کا سہارا پا لیا۔ ہمارا نکاح ہو چکا تھا۔ قاضی کے سامنے اس نے صاف لفظوں میں میرا حق مہر لکھوایا اور فلیٹ میرے نام کیا۔ پھر علیحدہ ایک کاغذ پر اپنے ہاتھوں سے تحریر لکھی، میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس کے مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچاؤں گا۔ میں نے وہ کاغذ تھامتے ہوئے دل میں ایک سکون محسوس کیا۔ یہ کاغذ محض تحریر نہیں تھا، یہ میرا مستقبل اور میری بقا کی ضمانت تھی۔ شادی کے بعد کے دن خاموش مگر اطمینان بخش گزرنے لگے۔ نہ کوئی شور شرابہ، نہ رسومات کا دکھاوا بازی، بس ایک خاموش محبت کا سفر۔ وہ اکثر اپنی کرسی پر بیٹھا اخبار پڑھتا یا فائلیں دیکھتا اور میں کچن میں کھانا تیار کرتی، لیکن جب کبھی ہماری نظریں مل جاتی تو ایک عجیب سا اعتماد دل میں اترنے لگتا۔ ایک دن کھانے کی میز پر اس نے کہا، ہانیہ، اب ہمیں آگے کے لیے منصوبہ بندی کرنی ہوگی، تمہیں صرف گھر تک محدود نہیں رہنا، میرا ساتھ دو گی؟ میں نے حیرت سے پوچھا، کیسا ساتھ؟ وہ بولا، تمہارے کزن کے خلاف ثبوت اکٹھے کرنا ہے، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہوگی۔ تمہارے پاس کچھ یادیں، کچھ پرانی باتیں، کچھ واقعات ہوں گے جو ہمارے لیے سراغ ثابت ہو سکتے ہیں۔ میں نے گہری سانس لی۔ میرے پاس بہت کچھ ہے، ہر دن کی تلخ یاد ہے، اگر وہ سب کسی ثبوت کے طور پر آئے تو میں سب بتاؤں گی۔ وہ مطمئن ہو کر بولا، یہی میرا مان تھا۔ اسی دن اس نے ایک فائل میرے سامنے رکھی۔ یہ دیکھو، یہ وہ رپورٹس ہیں جن میں تمہارے کزن کا نام مختلف مشکوک سرگرمیوں سے جڑا ہے، مگر ہمیں اس سب کو مضبوط ثبوتوں میں بدلنا ہوگا۔ میں نے فائل کے کاغذات دیکھے، تصویریں، رسیدیں اور کچھ پرانے نوٹس، سب کچھ جیسے ایک بڑے جال کی نشاندہی کر رہا تھا۔ میں نے کہا، وہ اکثر رات کو گھر سے غائب رہتا تھا، کبھی دوستوں کے ساتھ اور کبھی خود کو کاروبار کے نام پر مصروف بتاتا۔ انسپکٹر نے قلم اٹھایا اور سب کچھ نوٹ کرتا گیا۔ یہی ہمیں کام آئے گا، تمہارے بیانات عدالت ریکارڈ کا حصہ بن سکتے ہیں۔ اگلے دن وہ مجھے ایک کیفے لے گیا جہاں اس دو ساتھی پہلے سے بیٹھے تھے۔ اس نے میرا تعارف کروایا، یہ میری بیوی ہے اور اس کی کہانی ہمارے کیس کی بنیاد ہے۔ وہ دونوں افسر سنجیدگی سے میری باتیں سنتے رہے۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے سب کچھ بتایا۔ ایک نے فوراً کہا، سر، اگر یہ سب درست ہے تو یہ کیس بہت بڑا ہے، عمیر اکیلا نہیں ہوگا، اس کے پیچھے نیٹ ورک ہوگا۔ انسپکٹر نے اس بات میں سر ہلایا، اسی لیے ہمیں جلد بازی نہیں کرنی، ایک غلط قدم ساری محنت ضائع کر سکتا ہے۔ کیفے سے نکلنے کے بعد اس نے گاڑی میں کہا، خانیہ، اب تم میری دنیا میں قدم رکھ چکی ہو، یہ آسان سفر نہیں ہے۔ میں نے مضبوط لہجے میں جواب دیا، میں تیار ہوں۔ گھر واپس آ کر اس نے مجھے اپنے دفتر کے کچھ راز بتائے، کس طرح کئی مجرم برسوں تک عدالت سے بچ نکل لیتے ہیں، کسی طرح رشوت اور تعلقات انصاف کو بگاڑ دیتے ہیں۔ میں حیران ہو کر سنتی رہی۔ اسی لیے مجھے تمہاری کہانی کو اتنا مضبوط بنانا ہے کہ کوئی اسے جھٹلا نہ سکے۔ میں نے کہا، میں اپنا ہر زخم، ہر یاد، ہر چیخ بیان کروں گی، مگر آپ وعدہ کریں کہ مجھے کبھی تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، یہ وعدہ تو میں پہلے ہی لکھ کر دے چکا ہوں۔ ہمارے درمیان اعتماد کا یہ رشتہ دن بدن گہرا ہوتا گیا۔ کبھی وہ مجھے اپنے ساتھ تھانے لے جاتا جہاں میں نے پہلی بار دیکھا کہ کیس کیسے تیار ہوتے ہیں۔
فائلوں کی دنیا، عدالت کے نوٹس اور چھپے ہوئے راز سب میری آنکھوں کے سامنے کھلنے لگے۔ ایک دن اس نے کہا، کل ہم تمہارے پرانے محلے جائیں گے، وہاں کچھ لوگ ہیں جو گواہی دے سکتے ہیں۔ یہ سن کر میرا دل کام گیا۔ وہی گلیاں، وہی مکان جہاں میں نے سال ہا سال اذیت سہی تھی، لیکن میں نے حوصلہ جمع کیا۔ ٹھیک ہے، میں جاؤں گی۔ اگلے دن ہم وہاں پہنچے۔ کچھ لوگ مجھے پہچان گئے۔ ایک بزرگ خاتون نے کہا، ہانیہ بیٹی، تم کہاں غائب ہو گئی تھی؟ میں نے نظریں چکا لی۔ انسپکٹر نے ان سے بات کی، ہمیں تمہارے بیانات کی ضرورت ہے۔ اگر تمہیں کچھ یاد ہو کہ عمیر کے بارے میں کیا کہتے تھے یا کیا دیکھتے تھے تو ہمیں بتاؤ۔ بزرگ خاتون نے سوچ کر کہا، ہاں، وہ اکثر رات گئے اجنبی لوگوں کو ساتھ لاتا تھا، شور شرابہ کرتا تھا، ہم سب ڈرتے تھے مگر چپ رہتے تھے۔ انسپکٹر نے سب کچھ نوٹ کیا۔ پھر ہم واپس آ گئے۔ راستے میں نے کہا، یہ سب سن کر میرا دل پھر سے کانپنے لگا ہے۔ اس نے تسلی دیتے ہوئے کہا، ڈرو مت، اب تم اکیلی نہیں، تمہارے ساتھ قانون بھی ہے اور میں بھی۔ یہ جملے میرے لیے دیوار کی طرح تھے۔ مجھے یقین ہو چلا تھا کہ اب کوئی بھی طوفان ہمیں ہلا نہیں سکتا۔ گھر پہنچ کر میں نے پہلی بار اس کے لیے کھانے میں وہ ڈش بنائی جو میری ماں اکثر بنایا کرتی تھی۔ جب اس نے پہلا لقمہ کھایا تو مسکرا کر بولا، یہ ذائقہ بہت مختلف ہے۔ میں نے کہا، یہ میرے بچپن کی خوشبو ہے۔ وہ دیر تک خاموش رہا، پھر آہستہ سے بولا، اب تمہارا بچپن بھی، حال بھی اور مستقبل بھی محفوظ ہے۔ یہ سن کر میری آنکھوں میں نمی آ گئی۔ واقعی اب میرے ساتھ ایک مضبوط دیوار کھڑی تھی جو ہر طوفان کو روک سکتی تھی۔ ہم نے باقاعدہ عمیر کے خلاف ثبوت اکٹھا کرنے شروع کیے۔ یہ کوئی آسان کام نہیں تھا، مگر اب ہم دونوں نے طے کر لیا تھا کہ کسی قیمت پر یہ جنگ ادھوری نہیں چھوڑنی۔ انسپکٹر نے اپنے تعلقات کا سہارا لیا، کبھی فون پر کسی ساتھی سے بات کرتا، کبھی فائلوں میں پرانی رپورٹس نکالتا۔ میں اس کے ساتھ بیٹھتی اور اپنی یادداشت کے دریچے کھولتی۔ بیانات بہت اہم ہیں، لیکن صرف بیانات کافی نہیں، ہمیں ٹھوس ثبوت چاہیے۔ میں نے کہا، پرانے کاغذات، رسیدیں اور وہ کاروباری کاغذ جو میں اکثر سنبھالتا تھا، شاید ابھی بھی اس کے کمرے میں موجود ہوں۔ انسپکٹر نے سر ہلایا، پھر ہمیں وہاں جانا ہوگا۔ اگلی رات ہم دونوں خفیہ طور پر اس کے پرانے محلے گئے۔ میں ڈری ہوئی تھی، لیکن ساتھ اس کی موجودگی سے حوصلہ تھا۔ ہم عمیر کے گھر کے قریب پہنچے۔ اندھیرا گہرا تھا۔ وہ بولا، یہاں زیادہ دیر نہیں رک سکتے، بس وہی کمرہ چیک کرنا ہے۔ ہم پیچھے والے راستے سے اندر داخل ہوئے۔ وہ کمرہ وہی تھا جس میں کبھی میں نے دن گزارے تھے۔ پرانی خوشبو اور یادیں واپس آ گئی۔ میں نے الماری کھولی تو نیچے ایک ڈبہ رکھا ہوا تھا۔ ڈبہ کھولا تو اندر پرانی رسیدیں، کچھ رجسٹر اور ایک ڈائری ملی۔ انسپکٹر نے سب جلدی سے بیگ میں ڈال لیا۔ یہی وہ مواد ہے جو ہمیں آگے لے جا سکتا ہے۔ ہم فوراً وہاں سے نکل آئے۔ گاڑی میں بیٹھ کر اس نے ڈائری کھولی۔ اس میں تاریخوں کے ساتھ نام درج تھے، کچھ جگہوں پر کوڈ ورڈ لکھے ہوئے تھے۔ وہ سنجیدہ لہجے میں بولا، یہ صرف گھریلو کاغذ نہیں، یہ ایک پورے نیٹ ورک کا ریکارڈ لگتا ہے۔ اگلے دن اس نے اپنے ساتھی افسر کو دکھایا۔ اس نے کہا، سر، یہ تو بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ تعلقات ثابت کرتا ہے۔ اگر یہ سب سچ ہے تو یہ کیس بہت اوپر تک جائے گا۔ انسپکٹر نے کہا، اسی لیے ہمیں احتیاط برتنی ہوگی۔ ابھی سب سامنے نہیں لانا، پہلے سب کچھ مضبوط کرنا ہے۔ میں نے سوچتے ہوئے کہا، کبھی وہ گھر میں اجنبی لوگوں کو لاتا تھا، ان کے چہرے مجھے یاد ہیں، شاید میں ان کی کوئی نشاندہی کر سکوں۔ اسی بنیاد پر اگلے دن پولیس نے خفیہ سروے کیا۔ کچھ لوگوں کی تصویریں سامنے آئی۔ میں نے ایک ایک کو پہچانا۔ یہی وہ لوگ ہیں جو اکثر ہمارے گھر آتے تھے۔ انسپکٹر نے تصویر پر انگلی رکھی۔ یہ شخص پہلے بھی منشیات کے کیس میں ملوث رہا ہے، اور یہ دوسرا اسمگلنگ کے کیس میں پکڑا گیا تھا لیکن رہا ہو گیا۔ سب کچھ آہستہ آہستہ واضح ہو رہا تھا۔ عمیر صرف میرا دشمن نہیں بلکہ ایک بہت بڑے کھیل کا مہرا تھا۔ ایک رات فلیٹ پر بیٹھتے ہوئے میں نے کہا، جب یہ سب سچ عدالت میں جائے گا تو کیا وہ بچ نکلے گا؟ انسپکٹر نے پرسکون لہجے میں جواب دیا، اس بار نہیں۔ تمہارا بیان، یہ ڈائری، یہ رسیدیں اور ان لوگوں کی موجودگی سب مل کر اسے کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ کچھ دن بعد ہمیں ایک اور سراغ ملا۔ عمیر کا ایک قریبی ساتھی پولیس کی گرفت میں آ۔ انسپکٹر نے اس سے پوچھا۔ پہلے تو وہ خاموش رہا، مگر پھر ثبوت سامنے رکھے گئے تو اس نے مان لیا کہ عمیر نے نہ صرف منشیات بیچی تھی بلکہ اس کے پیچھے بڑے نام ہیں۔ انسپکٹر نے مجھے خبر دی، ہانیہ، اب یہ کیس صرف ذاتی نہیں رہا، یہ ایک بہت بڑا جرم ہے جسے بے نقاب کرنا ضروری ہے۔ میں نے کہا، پھر ہمیں اور جلدی کرنی ہوگی۔ اسی دوران میرے دل میں وہ پرانے زخم پھر سے ہرے ہو گئے۔
ہر بار جب عمیر کا نام آتا مجھے وہ لمحے یاد آتے جب میں اس سے بھاگتی تھی، لیکن اب فرق یہ تھا کہ میں اکیلی نہیں تھی، اب میرے ساتھ انصاف کی طاقت کھڑی۔ ایک دن عدالت کے کاغذات تیار ہوئے، میرا بیان ریکارڈ کیا گیا۔ میں نے ہر بات دلیری سے کہی۔ جب میں گواہی دے کر اٹھی تو انسپکٹر نے باہر آ کر کہا، تم نے بہت حوصلہ دکھایا، یہی جرت ہماری جیت ہوگی۔ رات کو ہم نے بیٹھ کر ساری پیش رفت کا جائزہ لیا۔ اس نے کہا، اب صرف آخری مرحلہ باقی ہے، ہمیں عمیر کو رنگے ہاتھوں پکڑنا ہوگا، اس کے بغیر یہ سب ادھورا ہے۔ میں نے آہستہ سے کہا، وہ دن جلد آئے گا، میں اپنی ماں کی قبر پر جا کر یہ خبر دینا چاہتی ہوں کہ انسپکٹر نے میرا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، وہ دن ضرور آئے گا، اور جب آئے گا تمہیں کبھی دوبارہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ یہ عہد سن کر میرے اندر نئی جان آ گئی۔ اب میں صرف مظلوم لڑکی نہیں رہی تھی، بلکہ انصاف کی جنگ لڑنے والی گواہ بن چکی تھی۔ انسپکٹر نے کئی دنوں کی محنت کے بعد ایک بڑی کارروائی پلان کی۔ ہر چھوٹی سے چھوٹی تفصیل پر غور کیا گیا، نقشے بنائے گئے، ٹائم لائن طے ہوئی، اور ٹیم کے ہر فرد کو ذمہ داری دے دی گئی۔ میں اس وقت سب دیکھ کر حیران تھی کہ کس طرح ایک مکمل آپریشن تیار ہوتا ہے۔ اس نے مجھے سمجھایا، ہانیہ، یہ صرف ایک چھاپا نہیں ہوگا، یہ انصاف کا دن ہے اور ہمیں کوئی غلطی نہیں کرنی۔ پولیس ٹیم تیار تھی، سب کے ہاتھوں میں ہتھیار، وردیاں اور آنکھوں میں سنجیدگی۔ رات کے اندھیرے میں وہ سب خاموشی سے اپنی گاڑیوں میں بیٹھے، میں اور میرا شوہر بھی ان کے ساتھ تھے۔ راستے بھر اس نے مجھے تسلی دی۔ بس ہم عمیر کے ٹھکانے کے قریب پہنچے۔ یہ ایک پرانا گودام تھا، باہر سے بالکل سنسان مگر اندر سے روشنی جھلک رہی تھی۔ انسپکٹر نے اشارہ کیا اور ٹیم پھیل گئی۔ کچھ لوگ پچھلے دروازے پر گئے، کچھ دیوار پھلانگنے لگے، اور میں ایک گاڑی کے پیچھے چھپ کر کھڑی رہی۔ دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، مگر اس بار خوف کی بجائے عزم زیادہ تھا۔ انسپکٹر نے وائرلیس پر کہا، سب تیار ہیں؟ جواب آیا، جی سر، تیار ہے۔ پھر اس نے ہاتھ کے اشارے سے حکم دیا۔ سب کچھ لمحوں میں بدل گیا۔ پولیس اندر گھس گئی، دروازہ توڑنے کی زوردار آواز آئی، اندر سے شور مچا، گولیوں کے نہ صحیح مگر بھاگنے کے شور کی گونج صاف سنائی دی۔ میں نے چھپ کر دیکھا، عمیر کے چہرے پر وحشت آ رہی تھی۔ وہ کمرے کے ایک کونے سے بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر پولیس نے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ اس نے چیخ کر کہا، یہ سب جھوٹ ہے، مجھے پھنسانے کی سازش ہے۔ کوشش کر رہا تھا، مگر پولیس نے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ اس نے چیخ کر کہا، یہ سب جھوٹ ہے، مجھے پھنسانے کی سازش ہے۔ انسپکٹر آگے بڑھا اور بلند آواز میں بولا، عمیر، کھیل ختم ہو گیا، تمہارے ہر جرم کے ثبوت ہمارے پاس ہیں۔ عمیر نے پاگلوں کی طرح کہا، میں کچھ نہیں جانتا، مجھے چھوڑ دو۔ دو اہلکار آگے بڑھے اور اسے دبوچ لیے۔ اس نے ہاتھ جھٹکنے کی کوشش کی، مگر زبردستی اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال دی گئی۔ وہ بے بس ہو کر چیختا رہا، یہ سب غلط ہے، میں معصوم ہوں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھا اور دل کے اندر ایک عجیب سکون اترا۔ وہ شخص جو کبھی میری کمزوری سمجھتا تھا، آج ہتھکڑیوں میں جکڑا ہوا ہے۔ انسپکٹر میرے قریب آیا اور آہستہ سے میرا ہاتھ تھام دیا۔ یہ دن تمہاری جیت کا دن ہے، تم نے جو برداشت کیا، آج اس کا حساب برابر ہوا۔ میں نے نم آنکھوں سے کہا، یہ کیا جو میرا فرض تھا۔ پولیس نے گودام کی تلاشی لی، اندر سے منشیات کے بڑے بڑے ڈبے برآمد ہوئے، جعلی کاغذات، رقم سے بھری الماریاں اور کچھ اسلحہ بھی تھا۔ ایک افسر نے رپورٹ کرتے ہوئے کہا، سر، یہ سب کافی ہے کہ اسے ہمیشہ کے لیے جیل میں ڈال دیا جائے۔ انسپکٹر نے اس بات میں سر ہلایا اور کہا، یقیناً اب یہ قانون سے نہیں بچ سکے گا۔ عمیر کو باہر لایا گیا۔ محلے کے کچھ لوگ جمع ہو گئے تھے، سب حیرانی سے دیکھ رہے تھے۔ کوئی کہہ رہا تھا، ہمیں تو ہمیشہ لگتا تھا کہ وہ شریف ہے۔ دوسرا بولا، ہمیں شک تھا مگر ہمت نہیں تھی بولنے کی۔ ان سب باتوں کو سن کر میرا دل مزید مطمئن ہوا۔ سچ سامنے آ رہا تھا اور جھوٹ بے نقاب ہو رہا تھا۔ راستے میں جب پولیس کی گاڑی عمیر کو لے جا رہی تھی، وہ بار بار چیختا رہا، ہانیہ، یہ سب تم نے کیا ہے، تم نے مجھے تباہ کر دیا۔ میں نے گاڑی کے شیشے کے پیچھے کھڑے ہو کر کہا، یہ تم نے کیا ہے، تم نے مجھے تباہ کر دیا۔ میں نے گاڑی کے شیشے کے پیچھے کھڑے ہو کر کہا، یہ تباہی تم نے خود اپنے ہاتھوں سے لکھی ہے، میں نے صرف پردہ ہٹایا ہے۔ انسپکٹر نے میرا ہاتھ دبا کر کہا، بہت حوصلے والی بات کی تم نے۔ گودام کی چھان بین کے بعد سب لوگ واپس چل دیے۔ راستے میں پولیس ٹیم خوش تھی کہ انہوں نے ایک بڑا مجرم گرفتار کر لیا۔ ایک جوان افسر بولا، سر، یہ کیس تو ہماری ٹیم کے لیے ایک مثال بن جائے گا۔ انسپکٹر نے جواب دیا، یہ مثال صرف پولیس کی نہیں بلکہ ایک عورت کی ہمت کی ہے۔ اگر ہانیہ نہ ہوتی تو شاید یہ سب کچھ ممکن نہ ہوتا۔
میں خاموشی سے یہ الفاظ سنتی رہی. مجھے لگا جیسے برسوں کی جدوجہد کا صلہ مل گیا. رات کو فلیٹ واپس آئے تو اس نے کھڑکی کے پاس کھڑے ہو کر کہا, ہانیہ, آج کا دن صرف تمہارا ہے. تم نے ڈر کو شکست دی ہے. اب تمہیں کبھی جھکنے کی ضرورت نہیں. میں نے کہا, یہ لمحہ میری زندگی اور یہ جیت صرف میری نہیں بلکہ ہماری ہے. انسپکٹر نے میرے قریب آ کر کہا, اب یہ سفر یہی نہیں رکے گا. ہم عدالت میں بھی یہ جنگ جیتیں گے. عمیر کو اس کے ہر جرم کی سزا ملے گی. میں نے اس بات میں سر ہلایا, اور میں ہر قدم پر آپ کے ساتھ رہوں گی. اس رات میں نے پہلی بار پرسکون نیند لی. وہ خواب جو برسوں تک ڈراؤنے لگتے تھے اب روشنی کے بھرے پڑے تھے. آج جب میں آئینے میں خود کو دیکھتی ہوں تو وہی بے بس یتیم لڑکی یاد آ جاتی ہے جو ہر وقت ڈری سہمی رہتی تھی. میری آنکھوں کے ہلکے کانپتے ہوئے ہاتھ اور لرزتی ہوئی آواز یاد آتی ہے. لیکن اب وقت بدل چکا ہے. وہ لڑکی جو ہمیشہ دوسروں کے رحم و کرم پر تھی آج اپنے قدموں پر مضبوطی سے کھڑی ہے. یہ سب میرے شوہر کی بدولت ہے. اس شخص نے میرا محافظ بن کر دکھایا ہے. وہ میرا ہم سفر ہے. عمیر کے خلاف کیس عدالت میں چل رہا تھا. گودام سے ملنے والے ثبوت اور اس کی ڈائری نے فیصلہ کن کردار ادا کیا. ہر پیشی پر میں موجود رہتی. عدالت میں جب عمیر کو قیدیوں کے پنجرے میں دیکھتی تو وہی وحشت بھری نظریں مجھے یاد دلاتی کہ یہ وہی شخص ہے جس نے مجھے ہمیشہ کمزور سمجھا لیکن آج وہ خود قید تھا. ایک دن سماعت کے دوران اس کے وکیل نے کہا, میرا موکل معصوم ہے, یہ سب اس کے خلاف سازش ہے. انسپکٹر اٹھا اور ثبوت دکھائی. یہ رسیدیں, یہ ڈائری, یہ منشیات کے ڈبے, یہ سب کچھ کیا سازش ہے؟ عدالت خود فیصلہ کرے. جج نے کاغذات دیکھے, پھر عمیر کی طرف دیکھا. وہ پسینے میں ڈوبا کھڑا تھا. اس کے پاس کوئی جواب نہ تھا. سماعت کے بعد باہر نکلتے ہوئے انسپکٹر نے میرا ہاتھ تھام کر کہا, یہ آخری دنوں کی بات ہے, جلد فیصلہ آ جائے گا. میں نے آہستہ سے کہا, میں اس دن کا انتظار برسوں سے کر رہی ہوں. چند ہفتے بنونی کاروبار اور عورت پر ظلم کے جرم میں قید با مشقت کی سزا سنائی جاتی ہے. عدالت کے حال میں شور مچ گیا. صحافیوں کے کیمرے فلیش کرنے لگے. عمیر چیختا رہا, یہ سب غلط ہے, مجھے پھنسایا گیا ہے. مگر اس کی چیخیں کسی نے نہ سنی. انسپکٹر نے میری طرف دیکھ کر کہا, وعدہ پورا ہوا. میری آنکھوں میں آنسو تھے مگر اس بار یہ آنسو خوشی کے تھے. اس دن کے بعد میری زندگی جیسے ایک نئے موڑ پر آ گئے. میں نے پہلی بار خود کو آزاد محسوس کیا. گھر واپس آ کر میں نے الماری سے وہ کاغذ نکالا جو نکاح کے وقت اس نے لکھا تھا. میں نے اسے ہاتھ میں لیا اور سوچا, اس نے ہر لفظ نبھایا ہے. زندگی نئے رنگ دکھانے لگی. میں نے پڑھائی دوبارہ شروع کی. پرانے خواب جو دفن ہو گئے تھے انہیں زندہ کرنے کی کوشش کی. انسپکٹر اکثر کہتا, ہانیہ, اب تمہیں اپنی زندگی اپنی مرضی سے جینی ہے, جو چاہے کرو. میں تمہارے انسپکٹر اکثر کہتا, ہانیہ, اب تمہیں اپنی زندگی اپنی مرضی سے جینی ہے, جو چاہے کرو. میں تمہارے ساتھ ہوں. ایک دن میں نے کہا, یہ 3 لڑکیوں کے لیے ایک اسکول بنانا چاہتی ہوں. کوئی ایسا ادارہ جہاں وہ بچیاں جو میری طرح بے سہارا ہیں ڈر کے سائے میں نہ جی سکیں. وہ مسکرایا اور بولا, یہ بہترین فیصلہ ہے اور یہ خواب ہم دونوں مل کر پورا کریں گے. ہم نے منصوبہ بنایا. اس نے اپنے ساتھیوں سے رابطے کیے, زمین دیکھی اور اسکول کے لیے جگہ منتخب کی. چند ماہ کی محنت کے بعد وہ جگہ تعمیر ہونے لگی. میں روز وہاں جا کر دیکھتی, مزدوروں کو پانی دیتی اور خواب بنتی. ایک دن ایک چھوٹی بچی آئی. اس نے مجھے دیکھ کر کہا, آنٹی, یہ اسکول میرا بھی ہوگا؟ میں نے پیار سے کہا, ہاں بیٹا, یہ اسکول سب کے لیے ہوگا. تمہیں یہاں پڑھنے کا پورا حق ہوگا. انسپکٹر قریب کھڑا مسکرا رہا تھا. دیکھو ہانیہ, تم نے نہ صرف انصاف پایا بلکہ دوسروں کے لیے بھی راستہ. ان کے چہروں پر امید کی کرنیں تھی. میں نے رب کا شکر ادا کیا کہ مجھے وہ مقام دیا جہاں سے میں دوسروں کے لیے روشنی بانٹ سکتی تھی. انسپکٹر نے تقریر میں کہا, یہ ادارہ اس عورت کی ہمت کی دلیل ہے جس نے ظلم سہنے کے بعد آواز اٹھائی. یہ پیغام ہے کہ عورت جب اپنی بات کرتی ہے تو کبھی کمزور نہیں رہتی. میں نے آنسو ضبط کرتے ہوئے کہا, یہ میری ماں کا خواب تھا کہ میں تعلیم حاصل کروں. آج میں چاہتی ہوں کہ ہر یتیم بچی اپنا خواب پورا کر سکے. لوگوں نے تالیاں بجائیں. وہ لمحہ میری زندگی کے سب سے بڑے دنوں میں سے تھا. اب جب کبھی آئینے میں خود کو دیکھتی ہوں مجھے وہ ڈری سہمی لڑکی یاد آتی ہے, لیکن ساتھ ہی وہ عورت بھی نظر آتی ہے جو اپنی آواز اٹھا کر دوسروں کے لیے مثال بن گئی. میرے شوہر نے نہ صرف محبت دی بلکہ ہر زخم پر مرہم رکھا. اس نے اپنا وعدہ نبھایا اور میرے مجرم کو سزا دلوائی. اب میری زندگی میں عزت بھی ہے, تحفظ. صرف محبت دی بلکہ ہر زخم پر مرہم رکھا. اس نے اپنا وعدہ نبھایا
اور میرے مجرم کو سزا دلوائی۔ اب میری زندگی میں عزت بھی ہے، تحفظ بھی۔ ایک رات چھت پر بیٹھے میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، ماں دیکھو، تمہاری بیٹی نے جینا سیکھ لیا ہے۔ انسپکٹر نے میرا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، اور یہ زندگی اب کبھی خوف کے سائے میں نہیں گزرے گی۔ میں جان گئی ہوں کہ صبر کے بعد ہمیشہ انصاف ملتا ہے، اور یہ بھی کہ عورت جب اپنی آواز اٹھائے تو وہ کبھی کمزور نہیں رہتی۔ میری کہانی ختم نہیں ہوئی، بلکہ ایک